دیکھیے جادو کے اندر ہر وہ عمل کیا جاتا ہے جس میں شیطان کا تقرب ہو. اب تقرب سے مراد ہے اس کی قربت ہو. جی ہاں، جو شیطان چاہتا ہے یہ وہ کرنا چاہیے. استغفر اللہ. آپ دیکھیے تھوڑی سی میں آپ کو جلگی اس کی بتاؤں گا کہ آپ جو جادوگر ہے استغفر اللہ یہ قرآن کو جوتا بنا کر پہنتا ہے اور بیت الخلاء میں اسی طرح جاتا ہے. جی آگے چلیے. یہ جو جادوگر ہے یہ الو کے خون سے یا حیض کے خون سے یہ اللہ کا کلام لکھتا ہے. یہ جو جادوگر ہے یہ ہر وہ عمل کرتا ہے قرآن و حدیث. گندا بھی نہیں ہے، یہ تو تذلیل ہے. جی ہاں، قرآن و حدیث کو گالیاں دیتا ہے استغفر اللہ. اور شیطان کا تقرب کرنے کے لیے جو شیطان نے کہنا ہے اس نے اس پہ عمل کرنا ہے، کیونکہ جب اس پہ عمل کرے گا. اب یہ کیا کرتا ہے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، جو میں نے کتب احادیث کے اندر یا روایات کے اندر پڑھا ہے اپنے علم کے مطابق میں بات کر رہا ہوں، وہ ایک پتلا بناتا ہے اور پتلا بنانے کے بعد جس کو فرض کیا گلے کی بیماری میں مبتلا کرنا ہے، پیٹ کی بیماری میں مبتلا کرنا ہے، اس طرح وہ اس کو سوئیاں چبو دیتا ہے اور اس کے بعد اس کو قبرستان میں جا کر کے دفن کر دیتا ہے اسی کا. جی ہاں. تو جادوگروں کی ہر وہ کام وہ کرتے ہیں جس کے اندر شیطان کا تقرب ہو، اس کو خوشنودی ہو اور اللہ کی نافرمانی بیچ میں ہو. اس موقع پر انسان کو چاہیے کہ صبح کے وقت سورہ یاسین کی پکی تلاوت کو اپنا معمول بنائے. اور یہ بھی یاد رکھیں آپ جادو جو ہوتا ہے یہ ہر وقت نہیں ہوتا، اس کے لیے کچھ وقت ہوتا ہے، کوئی علاقہ ہوتا ہے، کوئی ٹائم ہوتا ہے. ہر کسی پر فرض کیا ابھی کرنا ہے تو ابھی نہیں ہوگا، صبح کے ٹائم ان کا مخصوص ٹائم ہوتا ہے. ڈسٹنس ہوتا ہے. جی ہاں، کہ میں آسٹریلیا کا جادو نہیں کر سکتا. نہیں، یہ ہوتا ہے جادو ہر طرح سے کر سکتا ہے. اس کا ڈسٹنس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس سے کوئی ڈسٹنس سے تعلق نہیں. اور جو خواتین یا جو مرد حضرات ہمیشہ پلید ناپاک رہتے ہیں نا، زیادہ تر ان کے گھر میں گندگی اور غلاظت اور وہ اپنی صفائی ستھرائی کا اہتمام نہیں کرتے، ان لوگوں پر یہ جادو فوراً اثر کر دیتا ہے. اور جو لوگ صبح میں مذاق نہیں کر رہا، نہ طنز کر رہا ہوں، کراچی میں جادو کا جو کنسسٹنسی ہے وہ کہیں زیادہ ہے باقی شہروں سے. اسلام آباد سے رپورٹ سب سے کم ہوتا ہے. میں تجربے کی بات کر رہا ہوں. اسی لیے حدیث پاک کے اندر کہا گیا نا طہور شطر الایمان، صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے. انسان جتنا پاکیزہ رہے گا اس کی طبیعت کے اندر نفاست رہے گی.